ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ کل گزشتہ ہونے والا واقعہ بلوچستان کا، جس کے اوپر ہر دل مغموم، ہر آنکھ نم، جبکہ ہر زبان مذمت کر رہی ہے۔ یقیناً یہ ظلم ہوا ہے، سفاکیت ہوئی ہے، بربریت ہوئی ہے، اور اس کے اوپر مذمت حق بھی بنتی ہے، جبکہ رونا بھی حق بنتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے اندر کوئی پہلا ظلم، پہلی بربریت اور پہلی سفاکیت نہیں ہے جس کے اوپر پاکستان کی عوام آنسو بہائے اور غم کرے۔ کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں، لیکن جو کل کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اصل عوامل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، ہم نے اس کے اوپر غور کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا اسباب ہیں؟ ہم ان اسباب کو ختم کریں، ان عوامل کو ختم کریں، تاکہ آئندہ بھی ایسے واقعہ رونما نہ ہوں۔ ان کے دو واقعے ہیں، دو اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب جاہلیت، اور دوسرا سبب لاقانونیت۔ اگر جہالت نہ ہوتی اور لاقانونیت نہ ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ جہالت کی وجہ سے یہ واقعہ ثابت ہوا ہے اور واقعہ رونما ہوا ہے۔ جہالت کے ذمہ دار علماء کرام ہیں میری نظر کے مطابق، کہ علماء نے علم کی روشنی کیوں نہیں پھیلائی؟ اللہ نے ان کا علم عطا فرمایا، وہ علم کی روشنی پھیلاتے، کیا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، مسجد میں نہیں جاتے ہوں گے، جمعہ کے لیے نہیں جاتے ہوں گے؟ اگر عالم ان کو قرآن پڑھاتا، سکھاتا، قرآن سمجھاتا، ان کو سناتا اور ان کے ذہنوں کے اندر قرآن کی روشنی کو بھرتا۔ دوسرا سبب اور دوسری چیز اس ظلم اور بربریت کی وجہ اور سبب ہے، وہ ہے لاقانونیت، کہ ہمارے ملک کے اندر قانون موجود ہے مگر کتابوں میں، نفاذ میں نہیں۔ اگر ہمارے ملک کے اندر قانون نفاذ میں ہوتا، اس طرح کے مجرموں کو سزا ملتی قانون کے مطابق، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، تو آج اس طرح کے ظلم ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں لاقانونیت کا راج ہے۔ تو دو سبب ہیں، جہالت اور لاقانونیت۔ اگر ان دونوں کے اوپر گرفت ہو، جہالت کے اوپر گرفت ہو علماء کی، اور اس گرفت کے ذریعے وہ جہالت کو ختم کریں اور دین اور اسلام اور تعلیم کی روشنی پھیلائیں، علم کی روشنی پھیلائیں، اور دوسری لاقانونیت ختم ہو، قانون کے ذریعے ہر مجرم کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تو ایسے مظالم میں، ایسے واقعات میں، ایسے جرائم میں کمی بھی دیکھنے کو ملے گی، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ جرائم ختم ہو جائیں گے۔ اس واقعے کو اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، مذہب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور اسلام کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات ہر معاملے میں انتہائی واضح ہے، انتہائی کھلی ہوئی ہے۔ اسلام کے ساتھ اس واقعے کو جوڑنا انتہائی ظلم ہے۔ آخر میں درخواست کرتا ہوں مقتدر اداروں سے، ریاست کے مختار لوگوں سے، اداروں سے جن کے ہاتھ میں قانون ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، کہ وہ ایسے مجرموں کو قرار واقعہ سزا دے۔ جس طرح ان ظالموں نے ایک میدان کے اندر لوگوں کے سامنے ویڈیو بنا کر ظلم کیا ہے، ان مجرموں کو پکڑ کر ایسے ہی میدان اور چوک چوراہے میں ان کو گولی مار دی جائے، اور گولی تعزیراً مار دی جائے، اور ان کی لاش کو لٹکا دیا جائے کئی دنوں تک، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اگر ہم نے بھی ایسا کوئی عمل کیا، ایسا کوئی قدم اٹھایا، تو ہماری سزا بھی ایسی ہوگی۔ اگر چند ایک مجرموں کو اس طرح کی سزا ملتی ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے ظلم آئندہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے۔